السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے رشتوں کی اہمیت اور اس کی پہچان۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ میں نے سورۃ الفرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کی۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے نسبی اور سسرالی رشتوں میں تقسیم کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف طرح کے رشتوں میں رہتا ہے، اور یہ رشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، جن میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں جو نسبی ہیں، خونی رشتے، کچھ رشتے ایسے ہیں جو سسرالی رشتے ہیں۔ انہی کی اہمیت پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، ورنہ رشتہ داریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے دو طرح کی رشتہ داریوں کا اس میں تذکرہ کیا، ایک سسرالی ہے، ایک خونی ہے، اور ایک وہ رشتہ ہے جسے ہم قرابت داری کا نام دیتے ہیں، یعنی اور دیگر جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، دور کے لوگ ہیں، وہ بھی رشتہ دار ہیں ہمارے۔ اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم دوستی کی شکل میں بناتے ہیں، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہمارا کاروباری پارٹنر ہے، وہ بھی ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف خونی رشتوں پر، نسبی رشتوں پر ہم بات کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں جن 3 الگ الگ جگہوں سے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کون سی سورہ؟ سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پوری آیت۔ ایک سورہ وہ ہے جسے ہم سورۃ الاحزاب کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہ اس کے بعد والی آیت۔ اور ایک وہ آیت ہے جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ نے کہا اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک جان سے اللہ نے اس کا کیا بنایا؟ جوڑا بنایا۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہ رہے تھے، تنہا تھے، تو اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ ان کا جوڑا بنا دیا۔ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کے ملاپ سے پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیر و نساء، دونوں کے ملاپ سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ اب یہ جو انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے جو آگے اس کا خاندان چلتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، آگے کیا ہے؟ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ ہو،
جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو اور کسی موقع کا خطبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنے تعلق سے فکر مند ہونے کی تعلیم دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے والی آیت کا تذکرہ کرتے تھے، اور اللہ سے ڈرنے، صاف سیدھی سچی بات کرنے والی آیت میں جس آیت میں حکم دیا گیا وہ آیت پڑھتے تھے، اور ساتھ ہی یہ آیت جس میں رشتہ داری کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، اس آیت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رشتہ داری کی اہمیت کو اور رشتہ داری جوڑنے کے خیال کو باقی رکھ سکیں۔ اب یہ آیت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحمی رشتہ۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رحم۔ یہ باپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور ماں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ باپ کی طرف سے قریبی لوگ آ جاتے ہیں، دادا دادی، باپ خود ہیں، ماں ہیں، بھائی بہن، یہ لوگ ہیں جو قریبی لوگ ہیں، یہ آتے ہیں۔ اسی میں چاچا بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا، اس پہ پھر ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ تو باپ کا بھائی چاچا ہوتا ہے۔ ماں کی طرف سے ماں ہے، خالہ ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ قریبی لوگ ہیں، اصل لوگ ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا۔ جب آپ ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کا فائدہ کیا ہوتا؟ فائدہ نمبر 1، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو فائدہ نمبر 2، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ان دونوں فائدے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا۔ کیا فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے رشتہ داری جوڑنا چاہیے، اسے رشتہ نبھانا چاہیے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ اسے لمبی عمر ملے، کیا کرے وہ؟ رشتہ داری جوڑے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ روزی بڑھ جائے، کیا کرے وہ؟ رشتہ داری جوڑ کر کے۔ بہت آسان سا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ اور لوگوں پر خرچ کریں، آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ صرف صدقے کا۔ لیکن جب آپ رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ ڈبل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر، غریب پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وعلی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار پر خرچ کرنے سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے رشتہ داری جوڑنے کا۔ یہ رشتہ داری جوڑنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں، فلاں جگہ کے مسلمانوں کے لوگوں کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اپنا رشتہ دار غریب ہے، کمزور ہے، ضرورت مند ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے ہمارے سماج کی۔ فلاں جگہ مدد کر رہے ہیں، لمبا لمبا خرچہ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن بھائی آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے؟ ان کا خیال رکھیں۔ دو کام ہوگا، ایک کام آپ کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دو فائدے کیا ہو گئے؟ ایک فائدہ عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ عمر کیسے بڑھاتی ہے؟ بڑھائی جاتی ہے یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ عمر کیسے بڑھتی ہے، یا تو آپ کی عمر اتنی ہی رہتی ہے یا تو آپ کی عمر واقعی بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ اگر رشتہ داری جوڑے گا تو پہلے اس کو 70 سال کی عمر ملنے والی تھی، لیکن رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، یہ 75 سال تک زندہ رہے گا۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رہے گا، اس کی عمر تو 70 سال ہی رہے گی، لیکن یہ 70 سال کی عمر میں اتنی نیکیاں کر لے گا کہ یہ جتنی نیکیاں کرنے کے لیے اس کو 80 سال کی عمر چاہیے ہوتی۔ یعنی بندہ 80 سال میں جو نیکیاں کر سکتا تھا، رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ 70 سال کی عمر میں ہی اس نے اتنا زیادہ نیکیاں کما لیا ہے۔ تو یہ عمر میں اضافے کا مطلب ہے۔ اور روزی میں اضافہ آپ جانتے ہیں کہ روزی میں کس طریقے سے اضافہ، اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کریں، آپ کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں،
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بالکل سچا آپ کا فرمان ہے۔ تو ہم اور آپ کو اگر روزی میں اضافہ چاہیے، عمر میں اضافہ چاہیے، رشتہ داری چھوڑے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں، آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ آج رشتہ دار ایک دوسرے سے دور دور ہیں، کیوں؟ رشتہ داری ہم جوڑتے ہی نہیں ہیں۔ جب جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ہم قریب آئیں گے۔ فلاں کے کہنے کی وجہ سے، فلاں کی چغلی کی وجہ سے ہم رشتہ داروں سے الگ ہو جاتے ہیں، تو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، اس سے بات نہیں کرنا مجھے۔ جا کر تو دیکھو صحیح، ملو تو صحیح، اس سے بات تو کرو، غلط فہمیاں دور کرو، اس کا خیال رکھو، اس سے محبت، آپسی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داری جوڑو، ہم جوڑیں گے تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو یہ چند ایک فائدے میں نے ذکر کی۔ اگر ہم رشتہ داری نہیں جوڑتے ہیں تو نقصان بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نفل چیز ہے جو آپ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، رشتہ داری نہیں جوڑیں گے تو اس کا بہت سارا نقصان ہوگا۔ نقصان نمبر 1، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ آپ کی حدیث ہے۔ ایک اور نقصان کیا ہے؟ جہنم ایسے بندے کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں کہا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو لوگ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے ٹکڑے میں کیا کہا؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کے لیے برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، جنت میں داخلہ نہیں، جہنم میں ٹھکانہ۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ جو بندہ رشتہ داری نہیں جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنی لعنت نازل کرتا ہے، یعنی اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت کے اندر نہیں لیتا۔ اور اللہ کی رحمت کتنی ہے ہمیں پتا ہے آپ کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں صحابہ کے سامنے کہا اے میرے صحابہ لَيُنَجِّيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عمل اسے اللہ کے ہاں نجات دلا دے، چاہے تم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جاؤ، اپنی نیکی کی بنیاد پر تم نجات نہیں پا سکتے۔ تو صحابہ نے کہا وَلَا إِيَّاكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا إِيَّايَ، ہاں مجھے بھی۔ آپ سوچیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نیکی کی بنیاد پر مجھے نجات نہیں ملے گی، کب تک؟ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، ہاں یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ تو جب تک اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، کسی کو بھی اس کی نیکی کی بنیاد پر نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کی رحمت اتنی اہم ہے، اسی لیے آپ نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اللہ سے جب بھی کچھ مانگو تو اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہو۔ اور یہاں ایک بندہ رشتہ داری نہیں جوڑ رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی لعنت نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ چل اولئک لہم اللعنہ، اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہ گناہوں کا تذکرہ کیا، ان گناہوں میں سے ایک گناہ کہ بندہ رشتہ داری نہیں جوڑتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر بندہ رشتہ داری نہیں جوڑتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ کی جانب سے لعنت نازل ہوتی ہے، یہ ایک نقصان۔ ایک اور نقصان کیا ہے؟ جو بندہ رشتہ داری نہیں جوڑتا ہے سمجھ لو اس کا ایمان کمزور ہے۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داری جوڑنا چاہیے۔ اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہوا؟ جو رشتہ داری نہیں جوڑتا مطلب اس کا ایمان پکا نہیں۔ ایک مومن ہمیشہ رشتہ داری جوڑنے کی پرواہ کرتا، اور اس کی ساری مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، ساری مثالیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جتنے رشتہ دار تھے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلم ہوں، سب کا آپ نے خیال رکھا، سب کا آپ نے خیال رکھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا. رشتہ دار مشرک ہے، کافر ہے، تب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، تب بھی اس کے حقوق ادا کرنا ہے. جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جو حقوق ایک دوسرے پر بنا رکھے ان حقوق کا خیال رکھنا. تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے، رشتہ داری جوڑے. اگر کوئی نہیں جوڑتا ہے سمجھ لو اس کا ایمان کمزور ہے. ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو بندہ رشتہ داری کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. حدیث قدسی ہے، بلکہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری جو ہے نا یہ اللہ کے عرش سے چمٹی ہوئی، لٹکی ہوئی. کیا کہتی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ بھی اس کو کیا کرے گا؟ جوڑے گا. ومن قطعنی، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ بھی اس کو کاٹ کر رکھ دے گا. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے؟ ان کی قوم کہاں رہتی تھی؟ کہاں؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ. کون سا علاقہ؟ مدین کا. شعیب علیہ السلام گئے، سمجھایا. ان کی قوم میں ایک بڑی برائی تھی، غیر اللہ کی عبادت تو تھی ہی، ایک برائی تھی. کون سی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ایک برائی تھی. سمجھایا سب کچھ، ہر طریقے سے سمجھا لیا. پرانی قوموں کا حوالہ بھی دیا کہ دیکھو تم سے پہلے کی قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، کئی قومیں گزری ہیں، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو کچھ تو سمجھو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میرا رب رحم کرنے والا، محبت کرنے والا. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیے. سب سے پہلے تو کہا کہ شعیب جو تم باتیں کرتے ہو اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ شعیب علیہ السلام کون سے نبی ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کا ٹائٹل ہے خطیب الانبیاء. نبیوں میں سب سے زیادہ اچھی تقریر کرنے والے کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. اور شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جو بولتے ہیں اکثر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اچھا اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور نہ تعلق نہ رکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہتے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. شعیب اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں؟ کیوں؟ پیچھے ان کا ایک مضبوط خاندان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کے اپنے رشتہ دار بھی دشمن ہو گئے، مکہ والے دشمن ہوئے، آپ کو ستایا ہر طریقے سے، لیکن ڈائریکٹ آپ پر حملہ نہیں کر سکے. وجہ پیچھے کون تھا؟ بیک سپورٹ. ابو طالب کون ہے؟ چچا. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی، 10 سال نبوت کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد، تو یہی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ستانے لگے جیسا پہلے ان لوگوں نے نہیں ستایا تھا. خاندان سے جڑے رہنے کا فائدہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف نظریں اٹھا تو سکتے ہیں لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لیکن آپ کہیں اکیلے ہیں جا کر کے، خاندان سے الگ ہیں، کوئی بھی چاہے گا آپ کو نقصان پہنچا دے. یہ خاندان سے جڑے رہنے، رشتہ داروں سے جڑے رہنے کا فائدہ ہے. اور اگر آپ نہیں جڑے رہتے نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا، حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داری کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ بھی اس کو جوڑے گا، یعنی اللہ اس کا خیال رکھے گا، اور جو میرا خیال نہیں رکھے گا اللہ بھی اس کا خیال نہیں رکھے گا. یہ تو چند ابتدائی اور ضروری باتیں ہوئی رشتوں کے تعلق سے، نبھانے کے تعلق سے، نہ نبھانے کے تعلق سے. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سماج کے حوالے سے. ایک چیز اس میں دیکھیے، رشتوں میں احترام بہت ضروری ہے، عزت. آپ اپنے سارے رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، چاہے وہ غریب ہوں،
چاہے مالدار، چاہے کمزور ہوں چاہے مضبوط ہوں. ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، رشتہ دار مضبوط ہے تو اس سے بنا کر رکھتے ہیں، کمزور ہے تو پوچھتے بھی نہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی نہیں. رشتہ دار ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان بڑا ہو گیا تو اپنے اس رشتہ دار کو دعوتوں میں پوچھتا تک نہیں جو کمزور ہے یا غریب. پوچھنا چاہیے. تو رشتہ دار کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا ضروری ہے. اسی میں ایک اور چیز ہے کہ رشتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ہمیں رشتوں کا خیال بھی رکھنا، کون کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے. ہمیں کس کا کیا مقام ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اور خیال رکھنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، پوچھتے رہنا چاہیے. آج تو ہم اپنے ماں باپ کو فون تک نہیں لگا پاتے، ہے نہیں. ماں باپ اگر کہیں دور رہتے تھے یا گاؤں میں رہتے، پوچھتے رہنا چاہیے. 24 گھنٹے میں، 2 دن میں، 1 دن میں پوچھتے رہنا، فون کرتے رہنا چاہیے. اور کوئی رشتہ دار دیکھیں، ہمارا سماج ایسا ہو گیا ہے کہ بعض ایسے رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، سب ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. کئی عرصہ ہو گیا ہم نے بات چیت نہیں کی ہے. پوچھتے رہنا چاہیے. دوسری چیز اس میں کہ مدد بھی کرنا چاہیے. اگر ضرورت پڑے رشتہ دار کو مدد کی ہماری، تو ہمیں رشتہ داروں کی مدد بھی کرنا چاہیے. اب یہ مدد کیسی بھی ہو سکتی ہے، چاہے تو آپ مالی مدد کریں، چاہے تو آپ اپنا جو ہے سپورٹ دے کر کے، ساتھ دے کر کے مدد کریں، یا چاہے تو اگر ان کو ضرورت ہے تو ضرورت پڑنے پر کسی بھی لیول پر ہم ان کے کام آئیں. یہ خیال رکھنے میں سب کچھ آتا ہے. اگر یہ سب نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے؟ دعا کر سکتے ہیں. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم اپنے لیے نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیا کریں؟ اپنے لیے نہیں کر پاتے، اور اپنے لیے کیا بھی تو رشتہ داروں کا خیال نہیں رہتا. ہمیں نہیں خیال رہتا. ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ہر طریقے سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کریں. دعا تو کریں ان کے خیر کے لیے، بلائی کے لیے. بعض دفعہ ہوتا ہے یار اس کے لیے دعا کیا، آگے بڑھ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. کامیاب ہوتا تک نہیں دیکھنا چاہتے ہم اپنے رشتہ داروں. بھائی کے بیٹوں تک کو بعض دفعہ ہم کامیاب نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے. بھی آپ کی بھی اولاد ہے، وہ آپ کے بھائی کی اولاد آپ کی اپنی اولاد ہے. تو اس ساری چیزوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ عمومی باتیں ہوئی. اب رشتہ داروں میں نے شروع میں تذکرہ کیا، ہم صرف خونی رشتوں پر بات کر رہے ہیں. چند خصوصی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے خونی رشتوں میں سب سے زیادہ ہمارے قریبی کون ہے؟ ماں باپ. اور ماں باپ کے حوالے سے بات سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی صرف 2 آیتیں کافی. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنا اللہ تبارک قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ. تعبیر دیکھیے. اللہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ. پہلے اللہ تعالیٰ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایک کا کہ 2 کا؟ ایک کا. کیوں ایسا کیوں؟ جی ہاں، دونوں اگر ساتھ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک کا اگر انتقال ہو جائے تو پارٹنر چلا جاتا ہے، اور پارٹنر چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. دکھ درد کا ساتھی چلا جائے تو تکلیف، اور ساتھی بھی وہ جو پچھلے 30 40 50 55 60 سالوں سے ساتھ رہا تھا، بستر کا ساتھی، راز بتانے والا، جس کو ہم اپنے راز کی باتیں بتا سکتے ہیں، وہ ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ تنہائیاں کاٹتی ہیں، اکیلا پن کاٹنے کو دوڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ تو کیا؟ الا تقل لهما، ان کو اف تک نہ کہو. اس سے بھی چھوٹا لفظ کوئی ہوتا اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا. اس سے چھوٹا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے ماں باپ کی کسی بھی بات پر آپ نے اف تک کہہ دیا، گناہ کیا آپ نے. پہلی چیز اف تک نہیں کہو. ولا تنہرہما، ڈانٹو نہیں. وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی بات کرو کیسے؟ عزت سے، محبت سے، پیار سے. چوتھی چیز وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دو، مہربان ہو جاؤ ان کے لیے.
اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے بابا، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی اس میں، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ، اف تک نہ کہو، ڈانٹو نہیں، عزت سے بات کرو، رحمت کے بازو بچھا دو اور ان کے لیے دعائیں کرو، چاہے وہ زندہ ہوں یا ان کی وفات ہو چکی۔ ہمارا کام ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، سوچے آخری بار ماں باپ کے لیے دعا کب کیا تھا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج دنیا پیرنٹس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، پتہ نہیں کیا کیا مناتی، کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے۔ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ان کا مقام بڑھتا ہے۔ بندہ نیکی اتنی نہیں کیا اس نے، لیکن اس کا مقام اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں نہیں، اتنا اونچا مقام کس لیے؟ اللہ کہتا ہے باستغفار ولدک لک، دنیا میں تیری اولاد زندہ ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہی۔ اور صدقہ جاریہ میں ایک چیز یہی ہے، ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے دعا کرے تو آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ پھر کون؟ تیری ماں۔ پھر کون؟ تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا تمہارا ابا، تمہارے باپ۔ یہ مقام کی اونچائی، یہ مقام کی اونچائی۔ ہم اور آپ کو یہ حق دینا ہے۔ ماں باپ کتنے برے کیوں نہ ہو، ہیں ماں باپ، انہوں نے غلط کیا آپ کے ساتھ، کیا ہوگا، لیکن آپ کو حق یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ غلط کریں۔ جو انہوں نے غلط کیا اس کی پوچھ تاچھ ان سے ہوگی کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا کیا نہیں کیا، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ مقام انہیں دینا ہے، چاہے وہ برے ہیں، غلط ہیں، غریب ہے، کمزور۔ بعض دفعہ ماں باپ کو بچے سناتے رہتے، ڈانٹتے رہتے، نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اسی میں ایک چیز ماں باپ کا خیال رکھنے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، میں بہت شارٹ طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ماں باپ کے دوستوں کا، سہیلیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ باپ کا کوئی دوست ہے، ابا کی وفات ہو گئی، پوچھتے رہو اس سے اس کی خیریت، دعوت ہو دعوت میں بلاتے رہو۔ ماں کی کوئی سہیلی ہے، پوچھتے رہو، بلاتے رہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو بات ہوئی ماں باپ کی۔ اس کے بعد بھائی بہن، ماں باپ کی اولاد، جیسے ہم اپنے ابا اپنے اماں کی اولاد ہیں، اسے ہمارے بھائی بہن بھی ہمارے اماں ابا کی اولاد ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ خون ہے آپ کا، کتنے ہی غلط، برے، عجیب کیوں نہ ہو بھائی بہن، لیکن وہ ہیں بھائی بہن۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دوبارہ ملتا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی کوئی بہن؟ پیارے نبی اکیلے تھے کہ کوئی بہن تھی؟ اکیلے تھے۔ رضائی بہن تھی ایک، شیمہ بنت حارث، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے آ رہے، دودھ پیا، ان کی بیٹی تھی شیمہ بنت حارث، انہوں نے بھی اپنی امی کا دودھ پیا، دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ وہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جنگ حنین ہوئی، حنین وہ علاقہ ہے طائف کے آس پاس کا، قیدی پکڑ کے لائے گئے، اسی میں شیمہ بن تھی۔ شیمہ کو جب صحابہ نے پکڑا، قیدی کی صورت میں آئی، تو وہ کہنے لگی مجھے چھوڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ خیال دیکھیے، سگی بہن نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بہن ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں، تم کیسے دعویٰ کر رہی؟ تو بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے یہاں سے کندھے سے کپڑا ہٹایا، کہا دیکھیے بچپن میں آپ نے مجھے دانت کاٹا تھا، بڑی تھی، بچہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا رہی تھی وہ گود میں لے کر کے، کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کاٹ لیا ان کو، وہ دانت کاٹنے کا نشان رہ گیا۔
وہی نشان دکھا کر کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی بہن ہوں. جب یہ کنفرم ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی, بٹھایا, پوری عزت پورا اکرام بہن کو, اور بہن بھی کون سی؟ جو سگی نہیں ہے, محرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے, شیمہ بنت حارث کے لیے. لیکن خیال دیکھیے آپ نے پوری عزت دی اور بعد میں شیمہ کو آپشن دیا, شیمہ چاہو تو یہاں رہو, چاہو تو اپنے علاقے میں جا سکتے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں اپنے علاقے میں جانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. اور بعض مورخین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بھی اور ان کی ماں حلیمہ سعدیہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں صحابیہ ہو گئی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور صحابہ میں کتنی مثالیں آپ کو, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے کنوارا ہونے کے باوجود کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی. نبی نے پوچھا جابر شادی کی؟ کہاں کیا. کہا کس سے؟ کہا اسی عورت سے جو پہلے سے شادی شدہ تھی, کسی وجہ سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا. آپ نے کہا کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی, دونوں دوسرے سے لطف اندوز ہوتے. تو نے بتایا اللہ کے نبی میرے ابا عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے, پیچھے اپنے 9 بیٹیاں چھوڑی, یعنی میری 9 بہنیں سب کی سب چھوٹی. اگر میں کسی کنواری لڑکی سے, کم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا, وہ بھی انہی کے جیسی ہوتی, میری بہنوں کے ساتھ آ کر کے گھل مل جاتی, میری بہنوں کی تربیت کا انتظام نہیں ہو پاتا. ایک نوجوان جس کے اندر خواہشات ہیں, زندگی گزارنے کی امنگیں ہیں, تڑپ ہے, جس کے اپنے شوق ہیں, بہنوں کے لیے اپنی شوق کی قربانی دے رہا ہے, اور بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے ایک ایسی عورت اپنی زندگی میں لے کر کے آ رہا ہے جو عورت ان کی بہنوں کے لیے ماں کا کردار نبھائے. ایسی بہت سی مثال ہے. بھائی کا تذکرہ ہو, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یاد آتی کہ آج بھائی سے ناراض ہے. مال کی محبت اتنی ہو گئی انسان کو کہ انسان اپنا خونی رشتہ بہن کی شکل میں جو ہے اس کا حق مار لیتا ہے, ڈاکہ ڈال دیتا ہے. ذرا سی بات کیا ہوئی بھائی سے روٹ جاتا ہے. 10 20 25 سال ہو گیا بات چیت نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ, فرعون بڑا سرکش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک سے بولنا نہیں جانتے تھے, لیکن ہارون علیہ السلام بہت اچھی طرح گفتگو کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے مشن کا پارٹنر بنا دے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, میرا بھائی ہارون بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے. اللہ بادشاہ کے سامنے جانا ہے, کوئی گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے. ایک بھائی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. اس کائنات میں, اس دنیا کے اندر ایک بھائی کا اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان ہے. ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا پارٹنر بنا دیا. اس طرح سے بھائی ہونا چاہیے, اس طرح سے بھائی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں, اپنی بہنوں کا بھی. اگر ہم نے اپنے بھائیوں کا بہنوں کا خیال نہیں رکھا, کس کا خیال رکھیں گے؟ کس کا خیال رکھیں گے؟ یہ سوچنے کی بات. آج دنیا جہاں میں ہم دوستیاں نبھا رہے ہیں, سوشل میڈیا کی دنیا میں کتنے فالوورز لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا اپنے بھائی سے تعلق ٹھیک نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہو گیا بیٹھ کے بات کرو, گفتگو کرو. بھائی بہن ماں باپ کی یاد دلانے والے ہوتے ہیں, چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں, جس بھی طریقے کے ہوں, جس بھی لیول کے ہوں, خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ بھائی بہن سے ان کی خیریت اور دیگر تمام چیزیں پوچھتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. اسی میں لیکن ایک اور چیز ہمارے ہاں جو بہت زیادہ چلتا ہے, بدلے میں رشتہ داری نبھانے سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا لگتا ہے, گیو اینڈ ٹیک, دو اور لو, یہی والا اصول چلتا ہے. پوچھو گے تو پوچھوں گا, نہیں پوچھو گے تو. ہمارے یو پی والوں کے یہاں تو اور معاملہ گڑبڑ ہے. ہمارے ابا کی وفات ہوئی, فلاں صاحب جنازے میں نہیں آئے تھے, ان کے گھر میں کسی کی وفات ہوگی, ہمارے یہاں سے کوئی جنازہ. اب یہ چلنے لگا ہے. ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی, فلاں کے گھر سے یہ اور یہ آیا تھا, ہم نے تو یہ اور یہ دیا تھا. اتنا سب خیال رکھتا. لوگوں کو ایک سورہ ٹھیک سے یاد نہیں ہوتی ہے, لیکن شادی میں چمچ آیا تھا, کٹورا آیا تھا, بالٹی آئی تھی, کیا آیا تھا وہ سب یاد رہ جاتا. یہ معاملہ ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہمیت ہم زیادہ دے رہے ہیں. جس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے وہ آپ کے ذہن میں زیادہ بیٹھی رہے گی. بدلے میں رشتہ داری نہیں نبھانا, کیونکہ یہ نبھانا نہیں ہے, یہ تو بزنس ہو گیا, تجارت ہو گئی ہے.
یہ تجارت ہو گئی کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ اچھا کرو، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ برا کرو، یہ تو معاملہ ہو گیا. اور رشتہ داری میں معاملات نہیں چلتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری نبھانا اس کو نہیں کہتے کہ آپ بدلہ دے رہے ہو، بلکہ رشتہ داری اصل نبھانا یہ ہے کہ آپ کا اپنا رشتہ دار آپ سے دور جا رہا آپ اس کے قریب جاؤ، وہ آپ کو نہیں پوچھ رہا آپ اس کو پوچھو، وہ آئے نہ آئے پرواہ نہیں، وہ جتنا دور جائے آپ اس کے اتنا قریب چلے جاؤ. اس لیے آپ نے کہا ایک دوسرے دن سل من قطع کا، جو آپ کے ساتھ رشتہ کاٹ کر بیٹھا آپ اس کے ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے خیر مانگو، اس کے قریب جاؤ، اس کے بچوں کا خیال رکھو، اس کے بارے میں اچھی باتیں کرو، اور اس کی تمام تر چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھتے رہو. بدلے میں رشتہ داری نبھانے سے بچنا چاہیے. اچھا، رشتہ داری کے تعلق سے ایک بہت اہم بات جو آج ہمارے سماج میں بہت زوروں سے چل رہی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس نسل کو رشتوں کی پہچان کرانا بہت ضروری ہے. 35 40 30 سے اوپر والے لوگ تو رشتہ داری جانتے ہیں کہ ابا کون، دادا کون، پردادا کون، تھوڑا بہت حد تک جانتے ہیں. لیکن اب جو نسل آ رہی ہے، جو بڑی ہو رہی ہے، یہ دور ایسا ہوتا جا رہا ہے رشتوں کی پہچان نہیں. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. شہروں میں رہنے کی وجہ سے معاملہ اور خراب ہو رہا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں نا، انگلش میڈیم اسکول، تو چاچا کو کیا بولتے ہیں؟ انکل، ہے نا. اب انگلش زبان اتنی، میں انگلش زبان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہوں، سیکھنا چاہیے بالکل، کوئی بھی زبان بہت بانجھ ہے، لیکن ہاں بہت کم الفاظ ہیں انگلش کے پاس. چاچا، ماموں، خالو، پھوپھا، یہ چاروں کیا ہیں؟ انکل. بیٹا یہ کون؟ انکل. بیٹا یہ کون؟ انکل. بیٹا یہ کون؟ انکل. جبکہ انہی 4 انکلوں میں ایک وہ انکل ہے، ان عم الرجل سنو ابھی، آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے؟ اگر ابا سے بڑا چاچا ہے تو اس کو کیا بولتے تھے؟ بڑے ابا. چھوٹے ہیں تو چھوٹا ابا یا چھوٹے ابو. کیوں؟ نبی کی حدیث. لیکن آج وہ انکل ہو گئے. انکل تو پھوپھا بھی ہے، انکل تو خالو بھی ہے، اور یہ دونوں وہ انکل ہیں کہ بچی بڑی ہو جائے تو اس کے لیے یہ غیر محرم ہے. غیر محرم ہے، پردہ کرنا ہے پھوپھا سے، خالو سے. اور اسی میں ایک انکل وہ ہے ماموں، جو ہماری ماں کا بھائی ہے، محرم رشتہ دار ہے وہ. لیکن دونوں انکل، چاروں انکل. اسی کو آپ لیڈیز میں لے کر کے چلے جائیں، خالہ، ممانی، پھوپھی اور چاچی، چاروں کیا ہیں؟ انٹی. جبکہ اسی میں وہ ایک وہ ہے انٹی جو خالہ ہے، اور خالہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مقام کی ہے. اس لیے ایک صحابی آئے، ان کے ماں باپ نہیں تھے، تو نبی نے ان سے پوچھا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو. ایک بچہ بچی چھوٹی ہے، ماں کی وفات ہو گئی، اب اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ خالہ کے حوالے کی جائے گی. خالہ ماں کے لیول کی ہے. اسی میں ایک کون ہے؟ انٹی، پھوپھی، کس کی بہن ہے؟ ابا کی. اب آپ بتائیے کیا خالہ، پھوپھی اور ممانی، چاچی، یہ چاروں برابر ہیں؟ لیکن چاروں انٹی ہیں. اب وہ بچہ، وہ بچی جو بڑا ہو رہا ہو رہی ہے، یہ چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گی. اس لیے رشتوں کی پہچان کروانا بہت ضروری ہے کہ کون کیا ہے، کس کا کیا مقام ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے یہاں بگڑتی چلی جا رہی. اس کو سمجھائیں اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو، اور ممکن ہو تو اس جال سے باہر نکلے. ٹھیک ہے بچے کو انگلش آنی چاہیے، زبان آنی چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے، لیکن آپ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے ماحول میں رہیں تو یہ زیادہ اچھی بات. ایک آخری بات، رشتوں میں ایک اہم حصہ ہمارے بزرگوں کا ہوتا ہے. آج کی جو نسل، پھر میں نسل پہ بات کر رہا ہوں، آج کی جو نسل ہے ان کے یہاں بزرگوں کا خیال نہیں ہے. ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، دادا زندہ تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہم کہانیاں سنتے تھے بیٹھ کے. دادا کہانی سناتے تھے، صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات،
اور دیگر واقعات. اب دادا کا پوتے کا کب تک تعلق ہوتا ہے؟ جب تک وہ 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کا ہے. جب تک اسکول نہیں جانے لگا تب تک تعلق. اسکول جانے لگا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں اتنا. وہ نرسری میں پڑھنے والے بچے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اب کہ اس کو ٹیوشن جانا ہے. سبحان اللہ, اتنی کون سی پڑھائی ہو رہی ہے بھائی کہ اس کو بھی ٹیوشن جانا ہے, اس کو بھی عربی لگوا رکھا ہے, اس کو بھی اسکول جانا ہے, 12 گھنٹے ڈیوٹی وہ بھی کر رہا ہے. جڑیں مضبوط کی جاتی ہیں پہلے. بزرگوں کی عزت, ان کا احترام بہت ضروری ہے. شاعر کہتا ہے آدھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر, یہ شجر ہی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. اس لیے دادا سے, پردادا سے, بزرگوں سے, پھر ان کے لیے آپ کی یہ نسل دعا نہیں کرے گی, کون کرے گا؟ بتائیں بچوں کو کہ دادا کون تھے, پہچان کروائیں. اس لیے عربوں کے یہاں نسب کی بڑی حفاظت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بندہ گاؤں سے یہاں چلا آئے تو سرنیم بدل جاتا اس کا, ہے نہیں؟ اتنے سید ہندوستان میں, اتنے عربوں میں بھی نہیں ہے. ہاں, نبی کے رشتہ دار, نبی کے گھر والے اتنے عربوں میں نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں. کیوں؟ بدلنا آسان ہو گیا ہے. جڑیں مضبوط رکھیے, بزرگوں کا احترام کیجیے, بزرگوں کی عزت کیجیے, اور ان سے اپنا ماضی سیکھیے, تاریخ پوچھیے, گاؤں کی, شہر کی, جہاں جہاں ان کا, جب تک ان کی عزت نہیں ہوگی, ان کا احترام, اور وہ ہمارے احترام کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جس عمر میں پہنچ کر انسان بچہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ چند باتیں تھی بڑے اختصار کے ساتھ. موضوع بہت لمبا ہو سکتا ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں نے رشتوں کی پہچان, اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رشتہ داروں کا خیال رکھنے, رشتوں کی اہمیت سمجھنے, رشتہ داری جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قطع رحمی سے بچنے اور رشتہ داری توڑنے سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی اولاد کی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.